بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اچھی بات کو اچھے انداز میں پیش کرنے سے اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی اچھی دعوت کو پیش کرنے کے جو طریقے اختیار کیے، کبھی نرم، کبھی گرم، کبھی جو ہے ہر اعتبار سے جتنے اس وقت کے ذرائع ہو سکتے تھے ان کا آپ نے استعمال کیا۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ دعوت کا کام شروع ہوا، دعوت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ ایک اللہ کی پوجا کرو، لا الہ الا اللہ، تو اس کو کس انداز میں آپ نے پیش کیا؟ اس وقت عرب میں اپنی بات کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو سب سے معیاری طریقہ تھا وہ پہاڑی پہ چڑھ جاتے اور وہاں سے آواز لگاتے تو سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے آواز لگائی، تمام قبیلوں کے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو تم اس پہ یقین کرو گے؟ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی جو ان کے بیچ گزری تھی، جو اعلیٰ کیریکٹر تھا، صادق، امین، سچے، یہ آپ کے القاب تھے، اس کو دیکھتے ہوئے سب نے کہا یقیناً ہم یقین کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہوگے، ورنہ تمہاری مقدر ناکامی مقدر ہے، جہنم میں تم جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ ایک کھلبلی سی مچ گئی، اور آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس نے برجستہ کہا، گستاخی کی اور کہا تباً الیہذا جمعتنا، بربادی ہو تمہارے لیے، اسی لیے تم نے بلایا ہم کو۔ یہ تباً کا جو لفظ کہا ایسا گستاخانہ لفظ ہے کہ اس کی گرفت ہوتی ہے۔ قرآن اترتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، تباہ ہو جائیں، و تب، اور ابو لہب تباہ ہو گیا۔ تو یہ تباہی آسمان سے اتری، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ابو لہب کو انتہائی ذلت اور رسوائی ملی کہ بدر کے معرکہ میں وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کو ایک ایسی خطرناک پھنسی نکلی، پھوڑی نکلی، جس کو عرب میں چھوت کی پھوڑی کہتے تھے، عدسہ، اور پھر اسی میں وہ مرا۔ 3 دن تک کوئی اس کے پاس نہیں گیا، لاش گڑنے لگی، سڑنے لگی تو مزدوروں سے پھینکوا دیا گیا۔ یہ ہے تباہی حق کے سامنے جو ہے مورچہ حق کے مقابل میں آنے اور گستاخی کرنے کی۔ اسی طرح ان کے لڑکے بھی تھے، اسی طرح اس کی بیوی، وہ اس کی بیوی کہ یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کے سب سے بد نصیب میاں بیوی جو ہیں یہ ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے کام نہیں آیا جو کچھ اس نے کمایا اور جو کچھ اس نے کاوشیں کی اور دولت اکٹھا کی، کچھ کام نہیں آیا۔ اور کیا ہوگا؟ سیصلیٰ نارا ذات لہب، اور شعلوں والی آگ میں جلے گا اور ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اس کی شریک تھی، وہ بھی آگ میں اور جہنم میں ڈالی جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں ہار تھا موج کا۔ لاکٹ، کیسی کیسی خوبصورت لاکٹ پہنی جاتی ہے، کتنی معیاری ہوتی ہے۔ میں نے ایک شو روم میں دیکھا تھا 16 لاکھ ڈالر کا ایک لاکٹ، اب ظاہر ہے اس کی کتنی قیمت ہے۔ تو یہ ایک معیار ہے۔ تو ابو لہب کی بیوی کے معیار کو دیکھیے، جب اس نے گستاخی کی تو کیسا تباہی کا یہ معیار ہے کہ کہا گیا کہ اس کی جو ہے گلے میں، اس کی گردن میں ہار ہوگا موج کا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں ڈھوتی تھی،
ایک تو یہ ہے کہ چغلی کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اور ایک یہ کہ وہ لکڑیاں ڈھو کے لاتی تھی، اور اسی میں جو بوجھ بندھن باندھا جاتا ہے وہ بندھن اس کی گردن میں آیا اور وہ بوجھ گرا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ تو بہرحال ہلاکت ابو لہب کے لیے بھی ہوئی اور اس کی بیوی کے لیے بھی ہوئی، اور تباہ ہو گیا یہ خاندان۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبوت کی گستاخی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے اور ہدایت کو عام کرنے کی بہتر طریقے پہ توفیق عطا فرمائے۔